امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے بعد معلوم ہوا ہے کہ وہ لنگڑی ہے، کیا اس کو اس کے والدین کے گھر واپس بھجوا دوں؟ امام شعبی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، اگر تمہیں بیوی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے، بھاگنا ہے، ریس لگانی ہے، پھر تو تمہیں ضرور اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر وہ تمہارے عقد میں ہے، تم اس سے محبت کرو، اس کے عیبوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالو۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا اور اسے ہر حالت میں طلاق دینا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سنو، تم سیڑھیوں کے اوپر چڑھی تو تمہیں طلاق، نیچے اتری تو بھی تمہیں طلاق، اور اپنی جگہ کھڑی رہی تو پھر بھی تمہیں طلاق۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا، لمحے بھر کے لیے رکی، ذرا سوچا، اور پھر اس کے خاوند نے دیکھا کہ اس کے بیوی نے سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی۔ خاوند کی حسرتوں پر پانی پھر گیا، اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو کتنی بڑی فقیہ ہے، اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وفات پا جائیں تو ممکن ہے اہل مدینہ فتویٰ کے لیے تیرے پاس ہی آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ ایک عرابی جس کا عورتوں کی صفات کے بارے میں خاصا تجربہ تھا، پوچھا گیا اچھی بیوی کی پہچان کیا ہے؟ بہترین عورت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اس نے جواب دیا، ایک اچھی بیوی میں اچھی عورت میں درجہ ذیل خوبیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا، اگر یہ خوبیاں کسی عورت میں دیکھو تو سمجھ جانا کہ وہ اچھی عورت ہے۔ فرمایا، کھڑی ہو تو لمبے قد کی ہو اور بیٹھے تو نمایاں نظر آئے، گفتگو کرے گی تو سچ بولے گی، اس کو غصہ دلایا جائے تو وہ بردباری کا مظاہرہ کرے گی، ہنسے گی تو صرف مسکراہٹ بکھیرے گی، کھانا پکائے گی تو نہایت لذیذہ اور عمدہ ہوگا، اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، اپنے گھر سے محبت کرنے والی اور کم سے کم گھر سے باہر جانے والی ہو، اپنی قوم میں نہایت عزیز اور باوقار ہو، مگر انتہائی متواضع اور مسکنت مزاج ہو، خاوند سے محبت کرنے والی اور کثرت سے اولاد جننے والی ہو، پھر اس کا ہر کام نہایت پسندیدہ ہوگا اور وہ سب عورتوں میں اچھی عورت شمار کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو۔ جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔